اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم نعوذ بکا تیری پناہ چاہتے ہیں، من زوال نعمتکا تیری نعمتوں کے زوال سے. زوال کہتے ہیں ٹل جانے سے، ختم ہو جانے سے، دور ہو جانے سے. یعنی اے اللہ تو ہمیں اس بات سے محفوظ رکھ کہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ ہم سے کہیں چلی نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں، چھن نہ جائیں. آپ دیکھیں کہ برے حال کے بعد اچھے حال کی طرف آنا اتنا مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے، لیکن اچھے حال سے برے حال کی طرف جانا بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے. اوپر سے نیچے گرنا انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، انسان کی صلاحیتیں چھن جاتی. ہم کمزور انسان ہیں، ایسی آزمائشوں کو نبھانا اچھے طریقے سے بہت ہمت کا کام ہے. مثلا ایک شخص جو پیٹ بھر کے روز کھانا کھاتا ہو، اس کو کسی دن بھوکا رہنا بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کو پہلے سے ملتا ہی نہیں. یا آپ بہت عمدہ غذا کھانے کے عادی ہوں تو معمولی غذا آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی. اسی طرح اگر آپ عمدہ جگہ پر رہنے کے عادی ہوں تو کسی جھونپڑی میں جا کے رہنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ دین بھی ایک نعمت ہے. ایک شخص جسے دین کا پتہ ہی نہیں، اس کی آزمائش ہے. جہالت ایک بہت بڑی آزمائش ہے لیکن کم درجے کی. ایک شخص جس کو پتہ چل جائے اور پھر وہ چھوڑ کر دنیا میں پڑ جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا ضمیر اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتا اور آخرت کے اعتبار سے بھی سخت پکڑ ہے. تو ہمیشہ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان کو ہمیشہ باقی رکھنا. وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے بدل جانے سے. تحول تحویل ہوتا بدل جانا، مڑ جانا، کہیں اور چلے جانا. یعنی جو تو نے امن، چین، اطمینان، سکون دے رکھا ہے یہ ختم نہ ہو، یہ ٹل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. وفجاءت نقمتک، اور تیرے اچانک سزا کے وارد ہونے سے. فجاءت، فجأہ کہتے ہیں اچانک، یعنی کوئی مس ہیپ ہو جانا. نقمتک، اللہ کی سزا کی طرف. نقمت سزا، یعنی تیری اچانک سزا، اچانک کوئی عذاب آ جائے جس کا انسان سوچ ہی نہ سکے. کوئی آندھی طوفان آ جائے، کوئی آگ بھڑک اٹھے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی ایسی آفت آ جائے کہ جس کے لیے ہم پریپیئرڈ ہی نہ ہوں. اللہ اس سے بھی بچا کے رکھنا. وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ تو ہمیں اچھے حال سے برے حال میں لے جائے. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ تیری رضامندی کے بعد تیری ناراضگی ہو. اگر تو راضی ہے تو ہمیشہ ہم سے راضی ہی رہے. یہ بتائیے کہ نعمتوں میں اللہ نے نعمت کس کو کہا؟ دین کو، اسلام کو. یہ نعمت کھانے پینے دنیا کی ہر نعمت سے بڑی ہے جسے اللہ نے خود نعمت کہا. صراط الذین انعمت، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ انعام کے طور پہ کسی کو دیتا ہے. دین کے راستے پہ چلنا اور دین کا راستہ اختیار کرنا یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا انعام اور یہ نعمت. تو سب سے پہلے تو یہی سوچ کر، جب آپ سوچیں کہ اللہ مجھ سے نعمت چھیننا نہیں، تو دل میں یہی تصور رکھیں کہ جس راستے پر میں چلی ہوں اس سے پھیرنا نہیں. ہماری پرائرٹیز نہ بدلیں کبھی.
اسی طرح زندگی بھی ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، یہ سب چیزیں، اچھا ماحول ایک نعمت ہے۔ اب ان سب چیزوں کا نمبر 2 یعنی پہلی نعمت دین کی، اور باقی دنیا کی یہ ساری نعمتیں، فراغت، خوشحالی، ان سب نعمتوں کو دل میں رکھ کے دعا مانگے۔ آپ دیکھیں کہ جب دعا مانگتے ہیں نا تو اس میں اثر کوئی نہیں ہوتا، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا ایک طرح سے پیش بندی ہے کہ اللہ ہو ہی نہ ایسا کچھ، کیونکہ جب نعمت مل جاتی ہے نا تو انسان سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھولتا ہے، اور اس نعمت میں شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناراض کرتی ہے کہ میں نے سب کچھ دیا اور مجھے کو بھول گیا، میری ناراضگی کے کام ہونے لگے، پھر وہ لے لیتا ہے۔ تو نعمت میں اس کو یاد رکھنا سب سے پہلا فرض ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔